جتنا بھی وقت ملے نا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ شیخ القرآن تھے، کہنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا؟ یہی کہا جاتا ہے نا، کعبۃ اللہ جائیں تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، مدینہ پاک میں جائیں تو درود و سلام پڑھیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو عالم دین تھے، کہنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یاد رکھو مولانا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب ٹوٹلی اپوزٹ ہے، لیکن دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ شیخ القرآن کی بات بھی ٹھیک ہے اور درویش کی بات بھی۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ، کسی نے پوچھا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ بتائیں یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس نے کہا جی تمہارے نزدیک یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5% دیے جائے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 100 کا 100 دے دیے جائے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا اس مسلک میں آپ کا امام کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے امام صدیق اکبر ہے۔ 2.5% دینے والا بھی ٹھیک ہے اور سب کچھ لٹانے والا بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو حسن ہے بھائی، انا نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف تو حسن ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں مولانا روم نے بیان کی ہیں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، انتظامیہ کے معزز ارکان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جماعت اہل سنت اور ہمارے ساتھی جو رابطے میں رہے شہزاد صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے آپ کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہمارا تعلق چونکہ یونیورسٹی سے ہے اور ہم نے ریسرچ کی کلاسیں پڑھانی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی بات ہوتی ہے تو 3 چیزیں اس میں پیش نظر ہوتی ہیں۔ کسی بھی موضوع پر جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا۔ دوسرے نمبر پر وہ چیز کیوں کی جائے، ریسرچ کرنی ہے تو کیوں کی جائے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اسے کیسے کیا جائے۔ تو اگر ان 3 اصولوں کو ہم سامنے رکھیں، کیا، کیوں اور کیسے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اسے کیسے منانا چاہیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، میلاد کا جو لفظ ہے یا مولد کا لفظ ہے یا ولادت کا لفظ ہے یا مولود کا لفظ ہے، یہ سب کا ایک معنی ہے، پیدائش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کوئی سینکڑوں کتابیں، اور یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں یہ آج سے 800 سال پہلے، 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں امام جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت شامل ہیں،
امام سخاوی جیسی شخصیت شامل ہیں، امام قسطلانی جیسی شخصیت شامل ہیں، بڑے بڑے اکابر جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی برکات کے حوالے سے لکھی۔ تو ایک بات ذہن میں رہے، میلاد کا معنی ولادت، میلاد، مولود، مولد یا ولادت، ان کا ایک ہی معنی ہے۔ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اور لفظ لگتا ہے، عید میلاد النبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرنا، عید کی طرح منانا، اور اس سے پہلے جشن لگا دیا جائے تو جشن عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی جو ہم عید کی طرح مناتے ہیں اس کے جشن کا انتظام کرنا، یہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ اب اگر یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیا ہے، کیوں مناتے ہیں آپ، تو یاد رکھیں سب سے بہترین دلیل تو قرآن پاک ہے نا، ہمارے لیے جو حجت ہے۔ قرآن پاک میں 10 انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر موجود ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس طرح کے کئی انبیاء کرام ہیں اور صالحین ہیں، خود حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت پاک کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تذکرے بتاتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، ان کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، اللہ کی سنت۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ واقعات استعمال ہوئے، بیان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور وہ ہمارے لیے سند ہیں۔ تو اگر انبیاء اور رسل جو سابقہ ہیں علیہم السلام، ان کی مبارک ولادت کے واقعات ذکر ہو سکتے ہیں تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے اگر واقعات ذکر کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی بگڑنے والی بات ہے، نہ الجھنے والی بات ہے۔ پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور مخالفت میں ہم ایک جائز کام کو ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں اور ناجائز کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب جو اس کو مناتے ہیں وہ تو مناتے ہیں، جو نہیں مناتے ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ خدا کے بندو، اس کی تعریف پر غور ہی کر لو، شرک کہہ دیا۔ جس کی ولادت کا ذکر کیا جائے، جس کی پیدائش کو منایا جائے، کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد۔ اللہ تو ولادت کے مرحلے سے، تولید کے وہ تو پاک ہے، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لیکن چونکہ وہ ذہن میں ڈال دیا گیا، بات شک و شبہ والی قلب و ذہن میں ڈال دی گئی، اس لیے جس نے کہا اس کو سنا اور چل پڑے۔ اچھا، اسی طرح بدعت ہے بھئی، اگر یہ بدعت ہوتی، انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ رب العالمین قرآن پاک میں کیوں کرتا؟ چھوٹے سے چھوٹے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو فرعون کا حکم تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، پھر کیسے ان کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ اسے کپڑے میں لپیٹ کے تختے پر رکھ کے دریا میں بہا دیں، پھر کیسے ان کا وہ تختہ جو ہے وہ فرعون کے محل کے سامنے گیا، کیسے آسیہ نے اٹھایا، جناب آسیہ نے، پھر
فرعون سے استثناء لیا کہ جس کو مارنا ہے مارتا رہے، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ ساری تفصیلات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر حضرت آسیہ کی تو اولاد ہی نہیں تھی، دایا کی ضرورت ہوئی، اعلان ہوا شاہی محل میں جناب آسیہ نے ایک بچے کو گود لیا ہے، اس کے لیے دایا کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کی والدہ مصر کی دایاں امڈ آئیں، لیکن جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، سبحان اللہ۔ پھر آپ کی والدہ جب گئیں تو وہ چھوٹا سا بچہ، نبوت کے حواس اتنے تیز ہوتے ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں، اپنی والدہ کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں نا موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا تذکرہ موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ۔ تو یہ بدعت کیسے ہو گیا، شرک کیسے ہو گیا؟ تو یہاں اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو اور دیگر انبیاء کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو، یا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو، تو اس میں کوئی عیب والی بات یا بدعت والی بات یا شرک والی بات اگر ایسی مجھے بتائے صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو وہ کیا باتیں کرتے ہوں گے، کبھی تصور کریں نا۔ کوئی ہمارا عشق ان کے عشق سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ کیا وہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا تذکرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا آپ کے بچپن کے واقعات معجزات کا ذکر نہیں ہوتا ہوگا؟ اگر 1400 سال بعد ہو رہا ہے تو گویا یہ نسل در نسل ایک تسلسل ہے جو آیا ہے نا۔ امام سیوطی جیسا آدمی اگر ولادت پاک کے فضائل پر کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹی شخصیت ہیں جنہیں 72 مرتبہ کم و بیش جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خام خواہ کا ایک الجھاؤ ہے جس میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں۔ خیر، پہلی بات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مفہوم آنا چاہیے، اور جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے اس سے الجھنا نہیں ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ بدعت ہے تو کیوں ہے؟ بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں 10 انبیاء کی ولادت کے قصے بیان کیے ہیں۔ اگر بدعت ہوتا تو پھر اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ بھی بدعت کرنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہر دور کے تقاضے بدلتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، جس میں کھانے پینے کے انداز بھی بدلتے ہیں، لباس کے ڈیزائن بھی بدلتے ہیں، رہائش کے مکان بھی بدلتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو تقریبات ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان کی اسلوب بھی بدلتے ہیں۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ، پہلے سپیکر نہیں ہوتے تھے، پہلے پنکھے نہیں ہوتے تھے، پہلے اے سی نہیں ہوتے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں تو ولادت پاک کے حوالے سے منانے کے جو مختلف اسالیب سامنے آئے ہیں، اگر وہ شریعت کے دائرہ کے اندر ہے تو جائز ہے، اگر کوئی چیز شریعت کے دائرہ سے باہر ہے تو پھر اس کی اجازت، الجھنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ دلیل سے بات کریں گے اور محبت سے بات کریں گے، یہ کام ہی محبت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو اور کسی کے ساتھ الجھے یا نفرت کا شکار ہو یا فتوے لگائے، یہ تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منایا جائے؟ یہ بالکل سادہ سادہ لفظوں میں یہ چند اہم باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا، ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں منایا جائے۔ اس کیوں کے اندر پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ اختلاف رائے حسن ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ایک رائے ہے، ان کی دوسری رائے ہے، ان کی تیسری رائے ہے، پیچھے والوں کی چوتھی رائے ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں رائے کا اختلاف ممکن ہے۔ آپ عدالت میں نہیں دیکھتے وکیلوں کا اختلاف ہوتا ہے، ججز کا اختلاف ہوتا ہے، تحقیق میں محققین کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو اختلاف رائے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے اختلاف رائے ہوتا تھا، فتوے نہیں لگاتے تھے، کافر نہیں بناتے تھے، لیکن انگریز نے ہمیں ایسے راستے پر چلایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہم نے جتھے بنائے، ہم نے فرقے بنائے، پھر فتوے لگائے، پھر جتنے ہم نے کافر بنائے ہیں، اور ہر فرقے کا ہیرو دوسرے کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر جنت میں کون جائے گا؟
سارے تو کافر ہو گئے. تو یہ ہمارے ہاں کافی سارے مسائل ہیں اور یہ انگریز کے آنے کے بعد زیادہ پیدا ہوئے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور بھی واضح کر دوں. ہم رہے بر صغیر میں، بر صغیر چونکہ ہندو اکثریت میں تھے آپ جانتے ہیں، اور راجے مہاراجے اور اقتدار کے لیے جنگیں جاری رہتی تھیں، روٹین میٹر تھا بر صغیر میں، قتل و غارت کری. انگریز نے اس کو اور تیلی لگائی اور اس کو مذہب کی آڑ میں قبیلوں سے نکال کر مذہب کو آمنے سامنے کھڑا کر دی. اب لڑنا ہماری نیچر میں ہے. سب سے پہلے مسلم اور غیر مسلم لڑیں گے، اگر اور غیر مسلم بھی ہیں مسلمان تو آپس میں لڑیں گے، اور اگر کوئی غیر مسلم نہ ہو تو پھر سنی اور شیعہ ہو کے لڑیں گے. لڑنا ہے نا، مزاج کا حصہ ہے. اور اگر شیعہ مسلک سے کوئی نہ ہو تو پھر مقلد اور غیر مقلد ہو کر لڑیں گے، اور اگر غیر مقلد نہیں ہے تو پھر دیوبندی اور بریلوی ہو کر لڑیں گے، اور اگر صرف دیوبندی ہیں تو پھر حیاتی اور مماتی ہو کر لڑیں گے، اور اگر صرف بریلوی ہیں تو پھر رضوی اور جلالی ہو کر لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. ہم نے لڑنے کا مزاج جب بنا لیا ہے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں اختلاف رائے جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور رائے مختلف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف ہوا، حج کے موقع پر اختلاف ہوا. جو مسجد نمرہ ہے نا عرفات کے ساتھ، جہاں حج کی نماز ادا کی جاتی ہے، باقاعدہ 2 نمازیں اکٹھے پڑھی جاتی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے. تو وہاں حضرت عثمان غنی پوری نماز پڑھنا چاہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا موقف تھا کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ پوری نہیں 2 رکعت پڑھیں گے، قصر کریں گے. اختلاف ہوا، ہارڈ ٹاک ہوئی، گرما گرم بحث ہوئی. لیکن جب مکبر نے تکبیر کہی، حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، وہ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے ان کے پیچھے ہاتھ باندھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. کسی نے پوچھا عبداللہ آپ تو بحث کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں جنتی کے پیچھے کیوں نہ نماز ادا کروں. اختلاف رائے حسن ہے، مخالفت لعنت ہے. دیکھیں نا، میں ایک بات کروں، صحابہ کرام میں کیا ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم گرامی آتا تھا تو وہ ایک جیسا فعل کرتا تھا؟ نہیں. صدیق اکبر نے سنا تو انہوں نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر رکھے اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے اسم گرامی کے ذریعے سے. یہ بھی محبت کا اظہار ہے. کسی نے اسم گرامی سنا تو اس نے درود پڑھا، سلام بھیجا، یہ بھی محبت کا اظہار ہے. کسی نے اور تیسرے نے سنا تو اس نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا. یہ سارے محبت کے انداز ہیں بھائی. تو ایسا نہیں ہے جو ایک کر رہا ہے آپ وہ کہیں یہ صرف ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں ہے. محبت یاد رکھے اپنے اظہار کے راستے خود بناتی ہے. محبت اپنے اظہار کے راستے، ماں کی محبت کو دیکھا ہے نا ہم سب نے، تو ماں کی محبت کا کوئی ایک انداز ہوتا ہے. آپ پابند کر سکتے ہیں ماں کو کہ آپ صبح کے وقت بیٹے کو چومیں، دوپہر کو نہیں چومیں گے. ہاں، رات کو بلائیں لینی ہے اور صبح کے وقت یہ نہیں کریں گے. ممتا جب بیدار ہوتی ہے تو محبت کے اسالیب خود بخود وجود میں آتے ہیں. اسی طرح جب کسی کے دل میں عشق کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے اظہار کے طریقے بھی خود بخود وجود میں آتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو وہ، بس اتنی بات ہے. پابند نہیں کر سکتے آپ کسی کو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس حد تک شدت پسندی آ گئی. درود و سلام پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں. اب یہ بھی کوئی موضوع ہے؟
نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں نمازیں ہیں۔ تو یہ کوئی بحث ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز ہے؟ وہ بھی بے وقوفوں، پھر نماز جنازہ میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا بیٹھ کر پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، سارے کھڑے ہو کے پڑھے، بھی پھر نماز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپشن ہے، آپ کا ذوق ہے، اگر کھڑے ہو کے کوئی پڑھتا ہے آپ اس کو منع، اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اسے بھی منع انداز ہے۔ شریعت ایک وسعت دیتی ہے، اس دائرہ عطا کرتی ہے، اس کے اندر رہ کر آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں تھوڑی سی وسعت کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے، دوسرا اس کو دوسرے طریقے سے سوچتا ہے، جو ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے، لیکن دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک دستہ بھیجا چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ چل پڑے، چلتے چلتے راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے جسے کہتے ہیں، مخالفت نہیں۔ کچھ نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ پہنچیں، اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے پڑھ لیتے ہیں، جا تو ادھر رہے ہیں۔ انہوں نے پڑھ لی۔ کچھ نے کہا نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، قضا ہوتی ہے ہو جائے، ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ جب واپس آئے، یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا گیا تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا، کیونکہ دونوں کی نیت ٹھیک تھی نا، دونوں حضور کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ جو پڑھ رہے تھے وہ نماز کی اہمیت انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنی تھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے نزدیک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ نماز تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ دونوں کو درست۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر بتایا جی ایک درخت ہے، اس کے نیچے وہ کلا گاڑ دیتا ہے کہ کوئی مسافر آئے گا دوپہر کے وقت سستانا چاہے تو اپنی سواری باندھ دے۔ دوسرے نے اسے اکھیڑ دیا، اس لیے کہ رات کو قافلے چلتے تھے کہ کہیں جانور کو ٹھوکر نہ لگے، گر نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، سفر موقوف نہ ہو۔ دونوں کی نیت ٹھیک ہے، بظاہر یہ اپوزٹ کام ہے۔ اچھا، اس سے بھی حسین مثال میں آپ کو دوں، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ شیخ القرآن۔ جب وہ گفتگو کرتے تھے، خطاب کرتے تھے تو جنازے اٹھتے تھے، اتنی تاثیر تھی ان کی گفتگو میں۔ مجھے ایک مفتی صاحب ملے جو غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا جی میں اس جلسے میں موجود تھا، وہ شعر پڑھا انہوں نے، اور شعر کا جب تکرار کیا تو ایک نوجوان تھا، وہ تڑپا اور وہیں اس کی روح نکل گئی۔ اب شیخ القرآن ہے، انہوں نے ایک درویش سے پوچھا، درویش کا اپنا رنگ ہوتا ہے، پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جب بندہ کعبۃ اللہ میں جائے، حرم پاک میں، حرم کعبہ میں، کوئی خاص وظیفہ بتائیں، خاص وظیفہ جو وہاں آدمی کرے اور مقبول ہو، اور جب مدینہ پاک میں حاضری ہو تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں سلام پیش کرنے کے بعد خاص وظیفہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرمانے لگے مولانا جب آپ کعبۃ اللہ میں جائیں نا اور طواف کریں، اور جب وہاں کچھ پڑھنے کا موقع ملے تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیں، شیخین کی بارگاہ میں جنت البقیع میں سلام پیش کر آئیں، تو باقی جتنا بھی وقت ملے نا اللہ کا ذکر کرنا۔ اب یہ شیخ القرآن تھے، کہنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا،
یہی کہا جاتا ہے نا، کعبۃ اللہ جائیں تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، مدینہ پاک میں جائیں تو درود و سلام پڑھیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو عالم دین تھے، کہنے لگے حضرت الٹ نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یاد رکھو مولانا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب ٹوٹلی اپوزٹ ہے، لیکن دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ شیخ القرآن کی بات بھی ٹھیک ہے اور درویش کی بات بھی۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ، کسی نے پوچھا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ بتائیں یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس نے کہا جی تمہارے نزدیک یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5% دیے جائے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 100 کا 100 دے دیے جائے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا اس مسلک میں آپ کا امام کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے امام صدیق اکبر ہے۔ 2.5% دینے والا بھی ٹھیک ہے اور سب کچھ لٹانے والا بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو حسن ہے بھائی، انا نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف تو حسن ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں مولانا روم نے بیان کی ہیں۔ بیان ہی ایسا ہوتا ہے، سونڈ کی اس نے، جس کے ہاتھ میں کندھا آیا اس نے اس کا بتایا، جس کے ہاتھ میں اس کا اوپر والا کوہان والا حصہ آیا اس نے بتایا، جس نے دم دیکھی اس نے دم۔ اب کیا وہ 6 کے 6 ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے؟ ٹھیک کہہ رہے، جو سمجھا اس کے مطابق انہوں نے بیان کیا۔ تو ہم بھی کچھ چیزوں میں جتنا ہمیں نالج ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مطابق وہ دوسرا آدمی ٹھیک کہہ رہا ہو، یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، یا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن ایک دوسرے کو سنیں تو صحیح۔ ہمیں تو سننے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں تو سنانے کی عادت ہے، اور جب تک سننے کی عادت ڈیولپ نہیں ہوگی برداشت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ انتہا پسندی اسی لیے آئی نا کہ ہم میں سے ہر شخص سنانا چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، سننا دونوں طرف سے ہے، بولنا ایک طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے۔ اچھا، پھر اس اختلاف رائے میں ایک اور بات میں عرض کروں، جتنے فرقے ہیں ہر فرقہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ بدعت کیا کہتے ہیں؟ ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں ہر فرقہ کوئی نہ کوئی بدعت کرتا ہے، لیکن اس کی وہ تعویل کرتا ہے، اپنے لیے تعویل کرتا ہے، دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے۔ مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست بدعت کہتے ہیں، اگر وہ غیر مقلد ہے اس سے پوچھیں یہ جشن تکمیل بخاری کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ یہ تو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اس کا جشن آپ منا رہے ہیں۔ یعنی جن کی زبان اقدس سے نکلنے والے مبارک الفاظ جنہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں اکٹھا کیا، ان کی تکمیل کے اوپر جشن تکمیل بخاری، اور جو یہ رحمت للعالمین کی شانوں والا آقا تشریف لایا، اگر کوئی امتی ان کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس پر کیوں فتویٰ ہے؟ اگر وہ بدعت نہیں ہے تو پھر یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ اچھا، جشن نزول قرآن سارے کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی سارے کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نزول قرآن 27 کی رات کو منایا؟ نہیں منایا، لیکن سارے کرتے ہیں۔ اور اس کا منانے کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ پھر سال بھر کے چندے سے بھی ہوتا ہے، پیسے بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، اور مسجد اور مدرسہ بھی چلانا ہوتا ہے، اور سارے متفق ہیں اس کے اوپر۔ پھر اس سے بھی بڑی بات دیکھیں، ہمارے ہاں ہمارے جو دیوبند نقطہ نظر کے لوگ ہیں وہ یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، یوم فاروق اعظم مناتے ہیں۔ جب یہ 2 فرقے آپس میں آمنے سامنے آئے تو یہ تو دن بہت اہتمام سے منائے جاتے تھے،
یوم صدیق اکبر جائز ہے، یوم فاروق اعظم جائز ہے، یوم ذوالنورین جائز ہے، یوم علی جائز ہے، تو یوم میلاد النبی جائز نہیں ہے؟ ہر فرقہ کوئی نہ کوئی، آپ تحقیق کریں گے نا، ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس دائرے، اس معیار کے اوپر جس معیار کی بنا پر دوسرے کو وہ بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ خود بدعتی بنتا ہے، اور جب اس سے پوچھیں تو اس کی تعویل کرتا ہے۔ مثلا ایک ہمارے غیر مقلد دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ آپ فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ آپ بدعت کرتے ہیں، یہ جشن تکمیل بخاری کیا ہے؟ کہنے لگے ہم اسے ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، تعویل ہے نا، ثواب سمجھ کے تو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت کی جائے گی، ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صالحین کا تذکرہ ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت للعالمین کے فرامین پڑھے جائیں تو رحمت نازل نہیں ہوگی۔ باوضو بیٹھتے ہیں، سارا اہتمام ہوتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب کیفیات ہے جو ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ کر دی گئی ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر، مشرک، گستاخ بنانے میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور اس حوالے سے اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، میں آگے تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ رویے کیسے ڈیولپ ہوئے اور کس طرح اس مقام تک ہم پہنچے۔ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اگر ایک آپ میلاد منا رہے ہیں اور جلوس گزر رہا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ کوئی پتھر مارے یا غلاظت پھینکے یا فائرنگ ہو یا ایسے، اب تو فوراً ویڈیو بنتی ہے اور دنیا پوری پہ پھیل جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اوپر کس چیز کا اختلاف ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اب تبدیلی آئی ہے۔ مثلا ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں، دوسرے لوگ کوئی سیرت النبی کے نام پر کرتا ہے، ورنہ لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے نا، اپنے بندے بھی تو انگیج کرنے ہیں، مصروف رکھنا ہے ان کو۔ کوئی خاتم النبیین، خوش ہوں تذکرۃ و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، ٹائٹل چینج ہو گیا بس۔ تو مشترکات ہمارے زیادہ ہیں۔ علامہ نے جو کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ٹھیک ہے، تو کیوں منایا جاتا ہے؟ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اختلاف رائے ممکن ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ تین قسم کے اگر اختلاف رائے ہو جائے تو تین قسم کے رویے سامنے آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ مثلا میرا اور شہزاد صاحب کا اختلاف ہوا ہے تو یا تو شہزاد مجھے قائل کر لے دلیل کے ساتھ، یا میں شہزاد کو قائل کر لوں۔ یہی پڑھی لکھی بات ہے نا، مہذب بات یہ ہے۔ اور اگر ہم کسی بات پر متفق نہیں ہوتے یا ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پاتے تو احترام انسانیت تو برقرار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ یہ تو نہیں ہے کہ احترام انسانیت بھی ختم ہو جائے اور ایک مسلمان کا اکرام بھی ہم ختم کر دیں، جس کا اکرام بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، چونکہ اس نے میری بات نہیں مانی اس لیے اس کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتے۔ تھوڑا توسع کی ضرورت ہے، وسعت کی ضرورت ہے، اسلام اتنا۔ اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں، اگر اہل سنت سے کوئی بریلوی حضور کی شان بیان کرے علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے لگتا ہے کہ حضور بریلوی تھے، دیوبندی کرے گا تو وہ اپنے طریقے سے ایسے حضور پکے دیوبندی تھے، اہل حدیث کرے گا حضور پکے۔ او بھائی، حضور نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ وابی، نہ شیعہ، حضور رحمت للمومنین بھی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وہ سارے جہانوں کے رسول ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ہم انہیں کیوں محدود کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں جو شدت پسندی بڑھی اور دائرے بنے،
ایک فرقے نے توحید کا علم تھاما اور فتویٰ لگایا عشق رسول والے پر۔ اب مجھے بتائیں، توحید اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ جدا جدا ہے؟ بھئی جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور توحید کو چھوڑ کر رسالت پر ایمان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جڑے ہوئے ہیں نا۔ بلکہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ 99 سال بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اس کا دل پاک نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کہہ دے، اسے ایمان کی دولت مل جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف جائیں، ایک طبقہ صحابہ کرام کی محبت کا علم بردار بن کے کھڑا ہے، اور چوتھی طرف جائیں تو پھر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے۔ اور بھئی یہ ساری چیزیں ملائیں تو دین بنتا ہے، ساری چیزیں ملائیں تو توحید جتنی ضروری ہے اسی طرح اتنا ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان برسالت کے بغیر توحید بھی قابل قبول۔ اگر اتنی توحید قابل قبول ہوتی تو رب هو اللہ احد کہتا، قل هو اللہ احد نہ کہتا۔ قل هو اللہ احد کا کیا معنی ہے؟ محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ وہ تو توحید بھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کراتا ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی جن کا ابھی یوم وصال گزرا ہے، آپ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، من بدی وجارا خدا را می پرستم کے او رب محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو رب العالمین کی بندگی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کریم کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اور صحابہ اور اہل بیت ان کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنہیں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قرب نصیب ہوا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم ہے۔ قرآن ہے نا۔ اور ہم کیا دکھاتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ لڑتے تھے، اہل بیت صحابہ کے ساتھ لڑتے تھے۔ تاریخ کی جھوٹی روایات کے پیچھے پڑھ کے فرقے بن گئے۔ یاد رکھیں، تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کریں گے تو امت نظر آئے گی، قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کریں گے تو پھر اتنے فرقے بنیں گے کہ سنبھالے بھی نہیں جائے گی۔ تو یہ اصول کی باتیں ہیں، تحقیق کی باتیں ہیں، ریسرچ کی باتیں ہیں۔ جو میری مخاطب جو ہے وہ نوجوان نسل ہے، اور ان کے سامنے یہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں۔ جب کسی سے بات ہو تو جذباتیت کو چھوڑیں، دلیل کے ساتھ آئیں، لاجک کے ساتھ بات کریں۔ ہمیشہ مکالمے کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، گفتگو کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، فتویٰ لگانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ جھگڑا کرنے کے بعد بھی تو صلح ہوتی ہے نا، تو پہلے کر لو، لڑائی ضروری ہے۔ اچھا، کیونکہ زمرے میں ایک تو یہ بات آ گئی، اختلاف رائے میں دونوں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ اختلاف کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیوں منایا جائے میں دیکھیں نا، قرآن پاک میں ایک اصول دیا ہے، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، ٹھیک، فبذالک فلیفرحوا، پس فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کس طرح؟ روزے رکھ کے، نفل پڑھ کے نہیں، خرچ کر کے خوشی کا اظہار کرو۔ آگے آیت ہے، هو خیر مما یجمعون، وہ جو تم گن گن کے رکھتے ہو نا پیسے، خوشی کے اظہار میں فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جو خرچ کرو گے نا، وہ اکٹھے کیے ہوئے پیسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کیسے؟ مثلا
بیٹا ہوتا ہے عقیقہ نہیں کرتے، کھانا کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، بھئی اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، وہ بھی تو ایک شکر ہے، وہ بھی تو ایک خوشی کا اظہار ہے، مکان بناتے ہیں، لنٹر ڈالتے ہیں، بریانی پکتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، لنٹر ڈالا ہے ہم نے، گھر بنتا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، آپ مٹھائی لے کے جاتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم معاشرے میں یہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اور جب اللہ کی نعمت ہو تو کیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جب تیرے رب کی تیرے اوپر نعمت ہو اس کا چرچا کر۔ بیٹا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی نہیں تقسیم کرتے، میرے گھر بیٹا ہوا ہے، میری شادی ہوئی ہے، مجھے نوکری ملی ہے، میرا مکان بن گیا ہے، میں نے گاڑی لی ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب نعمت ملے تو حکم ہے اس کا چرچا کرو، فضل ملے یا رحمت ہو تو حکم ہے کہ اس کے اوپر اظہار فرحت کرو، خرچ کر کے اظہار فرحت، خوشی کا اظہار کرو خرچ کر کے۔ اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رب نے یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، میری نعمت کا اگر شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری دی ہوئی نعمت کا کفران کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو نعمت پر شکر کرنا، فضل اور رحمت پر اظہار فرحت کرنا حکم ہے رب کا حکم۔ اب نوجوانوں کے سامنے یہ میں پوائنٹ رکھ رہا ہوں اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھو۔ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں؟ اللہ کی نعمت ہیں؟ اگر ہیں اور قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، اس نعمت کے اوپر شکر کرنا۔ اب شکر کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جب وہ امام غزالی فرماتے ہیں شکر کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب اس نعمت کا تذکرہ ہو تو آنکھوں پر اور چہرے کے اوپر رونق آ جائے، رونق آ جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا زبان سے اس کا شکر ادا کریں، اور تیسرا یہ کہ جتنا آپ خرچ کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں تو وہ خرچ بھی کیا جائے۔ اب قرآن پاک سے پوچھ لیتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اگر کوئی اس نعمت کے شکر کے اظہار کے طور پر کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی لائٹیں لگاتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی ادھر بیج لگاتا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی کے اوپر نئے کپڑے پہنتے نہیں ہیں آپ، مکان بنتا ہے، مہمان آتے ہیں، نئے کپڑے نہیں پہنتے، باقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا، پھر اس میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اس کو سمیٹ لوں جو موضوع چھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو میں آیات رکھنے لگا ہوں سامنے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کا کفر کیا، کفران میں تبدیل کر دیا اسے، نہ شکری میں شکر کرنا چاہیے تھا، نہ شکری میں تبدیل کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پر اللہ کی نعمت کا جو کفران کیا تھا ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، اس اللہ کی نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہو گیا قرآن اور اس کے ساتھ حدیث کی تشریح۔ اب ڈائریکٹ قرآن کی آیت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ سبحان اللہ۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں کیا تھے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
اور تم اللہ کی اس نعمت کے صدقے سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ مجھے بتائیں وہ جو خون کے پیاسے تھے، صدی صدی ان کی 100 سال 50 سال جو ان کی جنگیں چلتی تھیں، ان میں محبت اور اخوت کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضور نعمت ہیں، نہیں، حضور جان نعمت ہیں، حضور اصل نعمت ہے، اور حضور قاسم نعمت ہیں۔ انما انا قاسم، جان نعمت کیسے ہے؟ مثلا یہ ذوق کی بات ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روٹی کھا رہا تھا تو میری نظر روٹی کے اوپر پڑی، تو میں نے سوچا میں دیکھوں کہ یہ رزق حقیقت میں کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے اس روٹی کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس سے نور کی ایک شعاع نکل رہی ہے۔ روٹی کا ایک تو ظاہری سبب ہے نا، روٹی آٹے سے بنی ہے نا، آٹا گندم سے آیا ہے، گندم بیجی گئی ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ کچھ حقیقی اسباب ہوتے ہیں جنہیں اہل نظر دیکھتے ہیں، میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ رزق حقیقت میں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے شعاع نکلتی ہوئی مجھے نظر ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک بڑی نور کی شعاع میں شامل ہوئی۔ میں پھر فالو کرتا رہا اسے تو وہ ایک نور کے دھارے میں شامل ہوئی، اور جب میں نے پھر اس کا پیچھا کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ نور کی بڑی شعاع جو تھی وہ نور محمدی کے دھارے میں شامل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھارے سے جو مختلف شعائیں نکل رہی ہیں، کوئی روٹی پر پڑ رہی ہے، کوئی پانی پر، کوئی پھلوں پر، کوئی زندگی پر۔ بھئی رحمت للعالمین ہے بھائی، اس میں تو اللہ رب العالمین ہے اور حضور۔ اسی بات کو علامہ نے 2 جگہ پر اسی موضوع کو بیان کیا، اور شاید عبدالعزیز دباغ کے اسی فکر کا ترجمہ کیا۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اس کائنات رنگ و بو میں تو جہاں کہیں بھی نظر دوڑائے گا، آنکھ از خاکش بروید آرزو، اور جہاں کہیں تجھے خاک سے کوئی زندگی اٹھتی ہوئی نظر آئے، پودا، پھول، پھل، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، تو یہ یقین کر لے کہ یا تو اسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ نصیب ہو چکا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی اپنا حصہ لینے کے لیے تلاش میں ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کر دوں بچوں کے لیے، اگر سورج نکل کر روشنی بکھیر رہا ہے، چاند طلوع ہو کر چاندنی بانٹ رہا ہے، ستارے نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، کلی چٹک کر پھول بن چکی ہے، پھول مہک کر مشام جہاں کو معطر کر رہا ہے، اور زندگی کی نبض چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ نصیب ہو چکا ہے۔ سورج اگر نکلا نہیں ہے، روشنی پھیلی نہیں ہے، چاند طلوع نہیں ہوا، چاندنی بٹی نہیں ہے، ستاروں نے نور کی خیرات تقسیم نہیں کی، کلی چٹکی نہیں، پھول مہکے نہیں، مشام جہاں معطر نہیں ہوئے، زندگی کی نبض نہیں چلی، اس کا مطلب ہے یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یہ انتظار میں ہے ابھی۔ اسی کو آسان لفظوں میں علامہ نے بیان کیا جواب شکوہ میں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، یہ جو آسمانوں کا سائبان تنا ہوا ہے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی، یہ جو زندگی کی نبض چل رہی ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے،
اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی، حضور صرف نعمت نہیں ہیں، جان نعمت ہیں، اصل نعمت ہیں، اور قاسم نعمت ہیں۔ انما انا قاسم واللہ حدیث پاک ہے، اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ہیں، وہاں کمی بھی نہیں ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلا حصہ سمجھ آ گیا۔ اگر نعمت ہے، کوئی نعمت ملے تو اس کے اوپر اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر جان نعمت مل جائے، اصل نعمت نصیب ہو، قاسم نعمت مل جائے، کوثر کا مالک مل جائے، تو پھر کیوں نہ اس کے اوپر شکر کیا جائے۔ اب شکر کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں، کوئی روزے رکھے، کوئی لنگر کھلائے، کوئی درود و سلام پڑھے، کوئی گھر کو سجائے، وہ خوشی مناؤ، سبحان اللہ، اس میں جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر اللہ کا فضل ملے تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرو، حکم ہے نا، قل بفضل اللہ آیت ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اظہار فرحت کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اظہار فرحت کرنے کی ضرورت۔ قرآن سے پوچھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، 5 صفات بیان کی۔ بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ساری کائنات پر گواہ، مبشراً خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اللہ کے عذاب سے بر وقت خبردار کرنے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے اس کے راستے کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ 5 صفات بیان کی، اور آگے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اتنی شانوں والا جو اللہ نے رسول عطا کیا ہے، یہ اللہ نے صرف فضل نہیں فرمایا، فضل کبیر فرمایا ہے۔ اگر صرف فضل کے ملنے پر اظہار فرحت ہے تو پھر فضل کبیر کے ملنے پر اگر کوئی کرے تو اس پر کیوں اعتراض؟ اور تیسری بات، رحمت کے ملنے پر اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ رحمت کے ملنے پر اگر اظہار فرحت کرنے کا حکم ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والا نبی عطا ہو تو پھر اظہار فرحت نہیں ہوگا؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم ساری زندگی بھی اظہار فرحت کرتے رہیں، حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو تھا کیوں، جشن عید میلاد النبی کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، عید کے لفظ پر بھی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ عام ہے، شریعت میں 2 عیدیں ہیں، تم نے تیسری کہاں سے بنا لی؟ دیکھیں 2-3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عید کا لفظ عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، سرائکی میں بھی عید کا لفظ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ جو یوم آزادی جس طرح ہم مناتے ہیں، سعودی عرب کا جو یوم آزادی منایا جاتا ہے اسے العید الوطنی کہتے ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں آپ، عید الوطنی لکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا۔
کیا وہاں عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے یا کوئی قربانی کی جاتی ہے؟ نہیں بھائی، لفظ ہے، لفظ کا استعمال ہے، اس کا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے لفظ کا، اور ہم الجھ جاتے ہیں لفظوں میں۔ دوسرا، فارسی میں اس کی مثال دوں، کیا خوبصورت شعر ہے جی، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، ہم مسکینوں کی جو عید گاہ ہے محبوب وہ آپ کی چوکھٹ ہے۔ ہم مسکینوں کی جو عید گاہ ہے، لفظ استعمال ہوا، عید گاہ ہے ماں غریباں کوئے تو، وہ تیری چوکھٹ، تیری گلی، تیرا کوچہ ہے، ام بساط عید دیدن روئے تو، اور عید کی خوشی تو اس وقت ہمیں ملتی ہے جب آپ کے رخ زیبا کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ عربی کی مثال دی، فارسی کی دی، اردو کی بھی سن لیں، سبحان اللہ۔ غالب نے کہا تھا، عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گاہ اہل تمنا، اہل تمنا کو، اہل عشق کو قتل گاہ میں جاتے ہوئے جو خوشی نصیب ہوتی ہے نا، اس کی کیفیت مت پوچھ۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا، محبوب جب تلوار نیام سے باہر کرتا ہے نا عاشق کو ذبح کرنے کے لیے، تو عاشق کو اسی طرح خوشی ہوتی ہے جس طرح عام لوگوں کو عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں پورا واقعہ ہے حدیبیہ کا۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ کم و بیش نہر فرمائے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اور کیفیت کیا تھی؟ ہر اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ شعر کے پورے کا پورا پس منظر ہے جناب۔ ہر اونٹ ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف، بامید کے روزے تو شکار خواہی آمد، پورے کے پورے جنگل کے ہرن جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے انتظار میں ہیں کہ محبوب کب شکار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کوئی ذوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، کوئی لٹریچر آپ نے پڑھا ہو، کوئی ادب، کوئی ثقافت، کوئی پس منظر، ہم لفظوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ سرائکی کی مثال دوں میں آپ کو، بڑی خوبصورت مثال۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھائی، سلطان العاشقین، کوٹ مٹن شریف والے۔ تو ظاہر ہے جہاں کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے ارد گرد بھی تو اسی طرح کے لوگ پھر جمع ہوں گے نا۔ ہاں، واہ 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 واہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ باہر کھڑا تھا اور لوگ عید کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، تو جو بھی گزرتا اسے کوئی معتبر نظر آتا وہ اس کا دامن پکڑتا اور دامن کھینچ کے کہتا، سائیں عید ہوئے کڈا، سونا دسو عید کڈائیں، عید کب ہوگی؟ تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، تو بے وقوف ہے، عقل ہے تجھ میں، ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں، پوچھتا ہے عید کب ہوگی؟ آج عید کا دن تو ہے، عید کی نماز تو پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس کا ٹھٹھا اڑاتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، 4 سے پوچھا، 6 سے پوچھا، بالآخر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے۔ بس جب آپ سے پوچھا عید ہو صحیح، سونا دامن پکڑا اور کہا عید ہوئے کڈا، عید کب ہوگی؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ سوال کرنے والا معمولی آدمی نہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمانے لگے، یار ملے جڈا، جس دن محبوب سے ملاقات ہوگی وہ دن عید کا دن ہوگا۔ عید کی نماز آپ بھی پڑھ کے آ رہے تھے، لیکن اس کا جو سوال تھا نا اس کے مطابق جواب دیا، وہ تڑپتا رہا، بے ہوش ہو گیا، اس پر کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کھڑے رہے، اس کی حالت دیکھتے رہے، وہ اٹھا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالا، قوت مجتمع کی، اور پھر سوال کیا، یار ملے کڈا۔ پہلے تو تھا نا عید ہوئے کڈا، اب ہے جواب کیا ملا؟ یار ملے جڑا، جب محبوب ملے گا وہ دن
سبحان اللہ۔ سوال کیا آپ یار ملے کڈا، آپ نے پھر دیکھا اور فرمایا میں مرے جڈا۔ جس دن اپنی انا پر چھری پھیر دو گے یار مل جائے گا، محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کیفیت میں ڈوب گیا، پھر اسے ہوش آیا، پھر دامن پکڑ کے کہنے لگا ایہو میں مرے کڈا، جو رکاوٹ ہے۔ تو آپ مسکرائے فرمائے یار چاہے جڈا، یہ بھی ادھر سے توفیق ملے گی، جب چاہے گا میں ختم کر دے گا۔ اسی لیے کہ ہم کیا کہتے ہیں ولا حول ولا، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے مگر اس اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ساری بلندیوں کا مالک اور ساری عظمتوں کا مالک ہے۔ آ گئی یہ سمجھ؟ یہ بھی کوئی جھگڑے والی بات ہے بھائی؟ عید میلاد النبی کہہ دیا تو اس میں جھگڑا پڑ گیا بھائی یار۔ علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ لفظی بحثیں تو نالائق لوگ کرتے ہیں، کج فہم لوگ کرتے ہیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، جس نے سمندر میں غوطہ لگانا ہے اس کا مقصود سپی ہوتی ہے یا سپی میں موجود گوہر ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گوہر ہوتا ہے نا، سپی تو مقصود نہیں ہوتی۔ ہم لفظوں کی سپی میں پڑے ہوئے ہیں، مقصود پر نظر نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ دو سوال آج کی نشست میں مکمل کیے میں نے۔ ایک ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور دوسرا سوال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منایا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب تیسرا ہے کیسے منایا جائے۔ اب اس کے کئی تقاضے ہیں، دیکھیں نا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منائیں اور نماز نہ پڑھیں، اس کے کچھ اعتقادی تقاضے ہیں، کچھ فکری تقاضے ہیں، کچھ سماجی تقاضے ہیں، کچھ روحانی اور احسانی تقاضے ہیں، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت میں اس کو بیان کروں گا، لیکن دو تین باتیں اس حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منایا جائے، اس میں بھی ایک پس منظر ہے، لیکن یہ کہنے سے پہلے ایک اور بات ہے جس پر جھگڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ پچھلے دنوں میں کلاس پڑھا رہا تھا، بی ایس کی کلاس تھی یونیورسٹی میں، تو کوئی موضوع چلا، تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ بچوں، یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑیاں بناتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کچھ بچوں نے کہا جائز ہے، کچھ نے کہا ناجائز ہے۔ میں نے پوچھا جو کہہ رہے تھے جائز ہے کیوں جائز ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جو کہہ رہے ہیں ناجائز ہے حرام ہے، کیوں ناجائز اور حرام ہے ان کو بھی پتہ نہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، لاجک کا پتہ نہیں، دلیل کا پتہ، لڑ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لڑنا جو ہے مزاج جو ہے ہمارا۔ میں نے ان کو پوچھا اچھا آپ کہتے ہیں جائز ہے، کوئی اس کی دلیل؟ چپ، دلیل کوئی نہیں۔ جو کہتے ہیں ناجائز ہے، بھئی اگر حرام ہے، بدعت ہے، ممنوع ہے تو کوئی قرآن کی آیت دکھائیں، کوئی حدیث دکھائیں، پتہ چلے یہ چیز ممنوع ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چپ۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو کلچر ڈے بنایا جاتا ہے کبھی سنا ہے تم نے؟ جی سنا ہے جی سر، وہ 23 مارچ کو بھی ہوتا ہے، سارے صوبوں سے بچے اکٹھے کر کے اپنے اپنے صوبے کا لباس پہن کے وہ ملی نغمے گاتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے؟ ٹھیک، وہ کلچرل ڈے منایا جاتا ہے، سکولوں میں بھی منایا جاتا ہے، ہر ایک علاقے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو پہاڑیاں بنانا ہے یہ حجاز کی ثقافت ہے۔ ان سے پوچھا مجھے بتائیں جس نے شروع کیا ہوگا وہ کتنا باذوق آدمی تھا، پہلی وحی کس میں اتری؟ پہاڑ میں یا کسی اور جگہ اتری؟ غار ہیرا جو وہاں خوش نصیب گئے ہیں دیکھا ہوگا، ہاں سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کس کے اوپر کھڑے ہو کر کیا؟ ہجرت کے موقع پر کس غار میں پناہ لی؟ وہ بھی تو پہاڑ کی تھی، غار ثور، کوہ ثور، اور احد بھی تو پہاڑ ہے۔
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو حجازی تہذیب ہے، حجاز حرمین شریفین اور عرب کی تہذیب، وہ سارے پہاڑ تھے ادھر۔ اگر وہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، کاش وہ محبت کے واقعات بھی سنائے جاتے۔ یہ تو پس منظر ہے، یہ تو رچ کام ہے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن پہاڑیاں بنا کر نہ بنانے والوں کو پتا، نہ اعتراض کرنے والوں کو پتا، پہاڑیاں بنا کر انڈیا کے گانے لگا کے ڈانس کرنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ جو غلط ہے اسے غلط کہیں، جو شریعت کے دائرے کے اندر جائز ہے وہ جائز ہے، اور جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے وہ جائز۔ جیسے محفل ہے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، لیکن اگر محفل میں آپ بیٹھے رہے، صبح کی نماز نہیں پڑھی، محفل مستحب ہے، نماز فرض ہے، فرض کو چھوڑیں گے تو مستحب بھی قبول نہیں ہوگا، فرض پہلے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے جو تقاضے ہیں، صرف ایک تقاضا میں عرض کرتا ہوں، کیا یہ نوجوان مخاطب ہے میرے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، مکی زندگی کا سنا ہوا ہے آپ نے، کتنی مشکل زندگی تھی، کتنا مظالم ہوتے تھے صحابہ کرام پر، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جانا، انگاروں پر لٹایا جانا، سنا ہے نا، جسم کو چیر دیا جانا، سولی پر لٹکانا، سارے ظلم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شیب ابی طالب، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو سفر ہے ہم واقف ہیں، جس میں اقدس لہو لہان ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں یہ جتنا صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہوا، کیا کسی صحابی کی زبان سے گالی نکلی؟ یہ سبق ہے آج کا ہمارے لیے، یہ تقاضا ہے، کسی صحابی کی زبان سے گالی نکلی؟ نہیں نکلی۔ یہ وہ حسن اخلاق تھا جو رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو سکھایا تھا۔ وہ ظلم کرتے تھے، ادھر سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے تھے، اور ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلا کمنٹ ہی لعنت سے شروع کرتے ہیں، جو میری بات نہ لعنت ہے تجھ پر، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، یہ کون سا اخلاق ہے بھائی؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کم از کم ان کی سیرت کو اتنا تو اپنا لیں، زبان تو ٹھیک کر لیں، لفظ کا انتخاب تو ٹھیک کر لیں۔ ہماری اخلاقیات کتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ سوال بھی گالی، جواب بھی گالی، نہ چھوٹے بڑے کی حیا، نہ کوئی تمیز، نہ رشتوں کا تقدس۔ یہ سماجی تقاضا ہے ہمارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جو نوجوان یونیورسٹیوں میں ہیں یہ پڑھ کر آئے ہیں، گریجویشن کے سلیبس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب قیامت کے دن نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس وزن میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ نماز نہیں ہے، وہ روزے نہیں ہیں، وہ حج اور زکاتیں نہیں ہیں، وہ میرا اور آپ کا حسن اخلاق ہے۔ سارے اعمال ایک طرف ہوں گے لیکن حسن اخلاق ان سب سے بھاری ہوگا، اور حضور نے فرمایا ان اثقل شیء یوزن، کہ یہ سب سے بھاری چیز جس کا وزن کیا جائے گا قیامت والے دن میزان عدل میں، وہ حسن اخلاق ہے۔ یہ ایک سبق اگر ساتھ لے جائیں، میں کسی سے بات کروں تو کسی کا دل نہ دکھاؤں، آپ بات کریں تو کسی کا دل نہ دکھے، یہ تقاضا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باقی اس کے مختلف تقاضے ہیں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے مختلف تقاضے ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔